اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی یعنی میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری ہی زیارت کی۔ اسی طرح فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج تو کر لیا لیکن مجھ سے ملنے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ میدان عرفات میں خاص تجلی فرماتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں میدان عرفات میں موجود ہوتا ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو نازل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، جیسے رات کے آخری پہر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں جلوہ فرما ہوتا ہے، اور وہاں آ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جانا، یہاں جتنے لوگ ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تو فلاں شخص بھی ہے، یعنی اس کی کوئی اتنی اچھی نیت تو نہیں ہے، نہ اتنا اچھا کوئی حج کر رہا ہے وہ، یا یہاں پر فلاں عورت فلاں مرد یعنی گناہ گار لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو میدان عرفات کی یہ برکتیں ہیں کہ میدان عرفات میں خوب مغفرت کے خزانے پروانے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں اتنے لوگوں کو میدان عرفات میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ میدان عرفات کے علاوہ ایسا پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو میدان عرفات میں مغفرتیں بٹ رہی ہوتی ہیں، مغفرت کے خزانے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، میدان عرفات کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اور پھر جسے اللہ تعالیٰ ذوق دے، توجہ دے اور وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ ہی جاتا ہے، دعا کرے، کوشش کرے، اور نہ بھی بلاوا آئے کم از کم اس گھر کا دیدار کرنے والوں میں تو ہمارا شمار ہو جائے، گھر کا دیدار کا شوق رکھنے والوں میں، اس کے لیے تڑپنے والوں میں تو کم از کم ہم شامل ہو جائیں۔ اسی خیال پر، اسی جذبے پر اگر مر بھی جائیں تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ جلوہ یار کا جذبہ دل میں لے کر مرے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے توفیق بھی انہیں عطا کی ہوتی ہے، یعنی مالی وسعت بھی انہیں عطا کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے حج کی طاقت دی ہے، مالی طور پر اللہ نے اسے کشادگی دی ہے، صحت بھی اس قابل ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ، جسے حج کی اللہ نے طاقت دی پھر بھی اس نے نہیں کی، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو کر مرے نہ مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو حج کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ حج اگر ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے تو کوشش کریں اب جائیں، بہانوں سے اس کے ٹال مٹول کی کوشش نہ کریں، ورنہ بہت سخت وعید ہے۔ اتنی سخت وعید شاید ہی اور کسی آپ کہیں کہ عمل کے چھوڑنے پر ہو، بہت ہی سخت وعید ہے کہ اللہ کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان مرے یا نہ مرے اس کی پرواہ نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض رکھا ہے اور وہ تو سارا ہے ہی دیوانگی، سارا ہے ہی محبوبوں کی اداؤں کو تازہ کرنے کا نام حج، اور ہے ہی کیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو طاقت ہو وہ راستہ اختیار کرنے کی اس کے اوپر حج کرنا لازم ہے۔ اب راستہ جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے، یعنی ہم جا سکتے ہوں، حج کا سفر کر سکتے ہوں، صحت بھی اجازت دیتی ہو، اتنا پیسہ بھی ہو کہ ٹکٹ بھی کر سکیں، وہاں کی رہائش بھی کر سکیں، پھر وہاں بھی اتنا پیسہ ہو کہ ہم کھا پی سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ٹکٹ کروانے کے تو پیسے ہیں، وہاں رہنے کے پیسے نہیں ہیں، پتہ چلا کہ رہنے کے لیے لوگوں سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں، وہاں رہنے کے بھی پیسے ہوں، خرچ کرنے کے بھی پیسے ہوں، صحت بھی اجازت دیتی ہو، راستہ بھی پرامن ہو، حکومت کی طرف سے اجازت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ وزٹ ویزا پر گئے ہوئے ہیں اور جناب وہاں حج کرنے کے لیے نکل گئے، تو قانون سے بھی نہیں ٹکرانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب پوری ہو رہی ہیں اور اللہ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے تو پھر محض یہ سب کہنا کہ ابھی تو جناب میں فلاں کام کر لوں، ابھی میں اپنے بچے کی شادی کر لوں، فارغ ہو جاؤں پھر چلا جاؤں گا،
ابھی میں یہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا، ابھی یوں کر لوں پھر چلا جاؤں گا، تو یوں تو پھر وہ جو پھر ہوتی ہے پھر کبھی آتی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی خواہشات تو ختم ہونے والی ہیں نہیں۔ لہٰذا جب پیسے جمع ہو گئے، طاقت مل گئی اور صحت بھی اجازت دے رہی ہے، تو بس پھر روانہ ہو جائے، بسم اللہ۔ اللہ نے جب پیدا کیا ہے بچوں کو، ان کی شادیاں بھی وہ کرواتے ہیں۔ اللہ نے جب کسی کو عطا کیا ہے اور کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، وہ ذمہ داری بھی اللہ پوری کروا دے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ بھائی طاقت مل گئی اب جاؤ۔ اور حج سے مالی وسعت، تمہاری کشادگی بھی بہت ملتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ ایکسپینس کر رہا ہوں، وہ یہ ایکسپینس نہیں کر رہا، وہ یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ دراصل وہ جب جاتا ہے وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے، بڑی مالی وسعت، بڑی مالی کشادگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اب تو خیر اختتامی لمحات ہیں اس دیوانگی کے، اور دیوانہ وار جو لوگ وہاں جناب چلتے رہے۔ آپ دیکھیں نا، حج اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، تو حج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حج ہے ہی مکمل عشق کا نام، حج ہے ہی مکمل محبوبوں کی اداؤں کو یاد کرنے اور ان کو تازہ کرنے کا نام۔ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے حج، کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو ویسے بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، وہاں جا کر میں کیا 2 چادریں پہننے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر، غریب، فقیر، یتیم، مسکین، بادشاہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، سب وہی 2 چادروں میں لپٹے ہوئے، اور جناب ایک ہی صف میں، اور جناب ایک ہی ساتھ، ایک ہی دائرے کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انسان اپنی انا کی بھی قربانی دیتا ہے، انسان اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیتا ہے، انسان اپنی احتیاجات کی بھی قربانی دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی قافلے میں سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنی رائے کی بھی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اپنے آرام کی بھی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اپنے شیڈیول کی بھی قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی قربانیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں حج میں۔ نہ تو وہ آرام کر پا رہا ہے، نہ جناب کوئی وہاں مال جمع کرنے گیا ہے، نہ جناب وہاں کوئی کاروبار کرنے کے لیے گیا ہے، اور پیسے بھی اتنے خرچ کر کے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کیا وہاں جو لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ ایسا ہے کیا جو لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ وہاں محض اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، لطف و انعام ہے، روحانیت ہے، مغفرت ہے، برکت ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ کہ ایک انسان یہاں سے دیوانہ وار 2 چادروں میں جناب بھاگتا پھرے۔ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ عرفات میں آ کر کیوں بیٹھا ہوا ہے، کوئی عقل سے سمجھا کے دکھا دے، کوئی عقل سے سمجھا کے دکھا دے کہ عرفات میں آ کر کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے، کسی چھت کے نیچے جا کے بیٹھو، کسی گھر میں جا کے بیٹھو، اور پورے کپڑے پہن کے بیٹھو، ویسے تو بڑی اچھی اچھی ٹوپیاں پہنتے ہو، اچھے اچھے کیپس پہنتے ہو، ابھی تم سر رنگا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے، تم جناب کیوں ایسے پیدل ادھر سے ادھر تم بھاگتے پھر رہے ہو؟ طواف کیا ہے کوئی عقل سے سمجھا کر دکھا دے، سعی کیا ہے کوئی عقل سے سمجھا کر دکھا دے۔ یہ عقل والی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ محبوبوں کی ادائیں، حضرت بی بی حاجرہ نے سعی کی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، بس وہی آج تک لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جن جن راستوں پہ حج میں گزر گئے، لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے حج، انہی اداؤں کو یاد کرنے اور ان کو تازہ کرنے کا نام ہے حج، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں جناب، کیا وہاں شیطان نظر آ رہا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کنکریاں ماری تھی، اب تو وہاں شیطان نہیں ہے۔ اب وہاں علامات بنائی ہوئی ہیں کہ یہاں پر شیطان نظر آیا تھا، وہاں لوگ جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جو رمی کی تھی، حضرت ابراہیم نے جو کنکریاں ماری تھی، اس رمی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج تک حجاج کرم رمی کر رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ اور پھر جناب جو مفرد ہوتا ہے، مفرد اپنا احرام کھلتا ہے، جو متمتع ہوتا ہے، جو تمتع حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنے والا ہوتا ہے، یا یہ قران والا ہوتا ہے جو دونوں کو ملا کر رہا ہوتا ہے حج اور عمرے کو۔ تمتع والا تو پہلے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اب دیکھیں نا، اللہ نے اسے یہ توفیق دی کہ عمرے اور حج دونوں کو وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی سفر میں ادا کر سکے۔ اس شکرانے پر اسے ایک قربانی کرنی ہے، یہ بھی شکرانہ ہے
کہ مجھے یہ توفیق ملی. عام لوگ تو آتے ہیں حج افراد کرتے ہیں، یعنی صرف حج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے. قربانی کیا ہے؟ جو وہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ شکرانہ ہے بنیادی طور پر. اب ایک تو جلدی بھی گئے، مشقت بھی کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے مشقت نہیں کی وہ شکرانہ ادا کرتا کہ مجھے ذرا مشقت کم ہوئی ہے، وہ قربانی کرتا. جس نے مشقت زیادہ کی ہے وہ شکرانہ ادا کر رہا ہے. پہلے اس نے عمرہ کیا، عمرے کا احرام کھول دیا، پھر حج کا احرام باندھا، اس بات پر وہ شکرانہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ میں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے. اور جس نے قران کیا ہے، یعنی اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ہی ساتھ باندھ لیا اور بیچ میں کھولا بھی نہیں احرام، یہ بڑا مشکل ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا، عمرے سے شروع کرنا، عمرہ مکمل کیا، احرام کھولا نہیں، اور جناب اب حج شروع ہو گیا، اب حج کے احرام میں چلے گا، احرام کی پابندیوں میں چلے گا. تو دونوں کو ایک ساتھ کھولنا اور پھر ان کی قربانی کرنا، قران کا جو دم شکر ہے وہ ادا کرنا. تو اب یہ ساری چیزیں عقل سے بھرا ہیں. اور اب جناب مغفرتیں لوٹ کر رب تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ حجاج کرام واپس آ رہے ہوں گے. اور جب کوئی حج کر کے واپس آتا ہے، اور حج بھی ایسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس کے اندر کوئی بری بات نہ کی ہو، فحش بات نہ کی ہو، جس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. یعنی بالکل گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے دامن پر اب کوئی داغ نہیں ہوتا. جس دن وہ پیدا ہوا تھا معصوم تھا، کوئی اس کے دامن پر داغ نہیں تھا، کوئی گناہ اس کے دل پر نہیں تھا. بالکل اسی طرح ہو جائے گا جب وہ حج کر کے لوٹے گا. لیکن اگین حج وہی والا ہو کہ جس کے اندر کوئی رفس نہ ہو، کوئی فسق نہ ہو، کوئی فجور نہ ہو، کوئی فحش نہ ہو. جا کر بس وہاں پر اپنی دھن میں مست رہے، مگن رہے. اگر وہاں جا کر بھی وہ بس اپنی تھکن کا یہ اظہار کرتا رہا، ہائے او، اور اپنی ٹانگیں ہی پکڑ کے بیٹھا رہے، اور وہاں جا کر اگر وہ یہی شکوے کرتا رہے کہ جناب بڑی گرمی ہے، انتظامات اچھے نہیں ہیں، یوں نہیں ہے، منہ نہیں ہے، وہاں جا کر اگر وہ جناب ٹی وی دیکھ دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کرتا رہے، وہاں جا کر اگر وہ نمازیں چھوڑے، تو پھر وہ روحانیت اسے نہیں مل سکے گی. بس اتنا ضرور ہوگا کہ وہ گیا، جیسے ہوتا ہے نا جا کر چھو کر واپس آ جانا، گیا پہنچا، اس نے تصویریں بھی کھنچوا لی، لوگوں نے اس کو حاجی صاحب بھی بول دیا، ان صاحب کا بڑا نام بھی ہو گیا، لیکن جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئے. وہاں جا کر جناب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم برکات لوٹنے کے لیے گئے ہیں، سمیٹنے کے لیے گئے ہیں، تو توجہ وہاں پر فیض لینے کے لیے ہونی چاہیے، فیض لینے پر توجہ ہونی چاہیے، تصویریں کھنچوانے پر نہیں. وہاں نظر یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑا ہے، تو جناب کوشش اس کی یہ ہے کہ میری بیک پہ ایسا منظر آ جائے کہ خانہ کعبہ آ جائے. جناب اس تصویر کو پھر میں سنبھال کے رکھوں. کیا کرنا ہے اس تصویر کا؟ ایک دفعہ دیکھو گے، دو دفعہ دیکھو گے، دو چار لوگوں کو بھیجو گے، پھر بھول جاؤ. لیکن جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. وہاں جا کر اس کے جلووں میں گم ہو جانا تھا، وہاں جا کر اپنے آپ کو بھول جانا تھا، وہاں جا کر اپنی خودی کو مٹا دینا تھا. یہ نہیں کیا. گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، ایک تصویر ہو جائے یہاں پر. کیا کرنا ہے تصویروں کا؟ حج کے بعد پھر مدینہ شریف کا سفر. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، یعنی میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری ہی زیارت کی. اسی طرح فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج تو کر لیا لیکن مجھ سے ملنے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی. حج تو کر لیا لیکن جن کی بدولت کعبہ بنا ہے، جن کی بدولت آج دنیا وہاں وقوف عرفہ کرتی ہے، دنیا منی میں جاتی ہے، جناب یہ سب کچھ، یہ ساری روحانیات، یہ ساری برکات جس ہستی کی بدولت ہے اس کو چھوڑ دیا، حج کیا اور آ گئے واپس. تو حج کرنے کے بعد مدینے بھی جانا ہے. من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج تو کیا لیکن مجھ سے ملنے نہ آیا. اللہ اکبر. محبت دیکھیں نا، جس نے حج تو کر لیا لیکن مجھ سے ملنے نہ آیا. میری وجہ سے ہی تو حج کیا تھا. آج کلمہ بھی جو پڑھا ہے تو میری بدولت پڑھا ہے. اگر مجھے بیچ میں سے نکال دو تو تم ہو کون؟ تو مجھ سے ملنے نہیں آتے. اور پھر جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، فرمایا اس نے میری زیارت کر لی. اسی طرح فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے. سبحان اللہ. تو کیسی عطائیں مل رہی ہیں، کیسی نوازشیں مل رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، حج بھی کریں اور در رسول کی زیارت بھی کریں، دیوانہ وار یہاں بھی گھومیں وہاں بھی جھومیں، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اس سال جو کر رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے، ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ امت مسلمہ پر کرم فرمائے، فلسطین کی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔